بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم جماعت چہارم کی اردو پڑھیں گے، تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے حمد کی مشق پڑھنی ہے۔ حمد کی مشق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، تفہیم۔ تفہیم کا معنی یہ ہے کہ آپ نے سوالات کو سمجھنا ہے، سوالات کو سمجھنے کے بعد ان کے درست جوابات دیتے ہیں۔ تو تفہیم کا معنی ہے فہم سے، فہم کا معنی ہے سمجھنا۔ اب پہلا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کہاں کہاں دکھائی دیتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہمیں پوری کائنات میں دکھائی دیتی ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ ہر صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ تو شاعر نے ہر صبح کا آغاز اپنی حمد میں نئے رنگ سے لکھا ہے کہ ہر صبح کا آغاز نئے رنگ سے ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ شاعر کے مطابق پتھروں میں سے کیا کیا چیزیں کھلتی ہیں؟ تو شاعر کے مطابق پتھروں میں سے سبز و گل کھلتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ہر ستارے میں کیا آباد ہے؟ ہر ستارے میں شاعر نے ایک نیا جہاں کو آباد کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کے نشاں کن چیزوں کو قرار دیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی روشنی کے نشاں شاعر نے چاند، سورج اور تمام مخلوقات کو قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آخری سوال یہ ہے، سب کس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اب ان کے جوابات آپ دیکھتے چلے جائیں۔ پہلے زبانی آپ کے سامنے اس لیے رکھے تاکہ دوبارہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ حمد کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائے، یعنی جو آپ نے حمد پڑھی اس حمد میں جو سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے ایم سی کیوز کی شکل میں، اور اس کے جتنے بھی ممکنہ جوابات ہیں، 4 ممکنہ جوابات ہیں، ان میں سے ایک صحیح ترین جواب کو آپ نے ٹک کرنا ہے، اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ سب سے پہلی چیز پوچھی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جھلک نظر آتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جھلک شاعر کے نزدیک جتنی دنیایں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی جھلک نظر آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر سحر پھوٹتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر سحر، ہر صبح پھوٹتی ہے نئے رنگ سے۔ تیسرا ایم سی کیوز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتا ہے۔ کس کو مل جاتا ہے؟ تو شاعر نے اس کا جواب دیا ہے جستجو کرنے والے کو۔ جو اللہ تعالیٰ کی جستجو کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو طلب کرتا ہے، اللہ اس کو مل جاتا ہے۔ چوتھا ایم سی کیوز یہ ہے کہ چاند، سورج اللہ تعالیٰ کے نشاں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نشاں ہیں، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے روشنی کے نشاں ہیں۔ اور پانچواں ایم سی کیوز ہے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بھی عطا کی ہے۔ کیا عطا کی ہے؟ آنکھ، زباں، عقل، روشنی۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بھی عطا کی ہے زباں۔ اب ہم نے حمد کو سننا ہے، بولنا ہے اور پڑھنا ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹی آپ نے اپنے اساتذہ کی مدد سے کرنی ہے، یعنی اپنے اساتذہ سے سبق میں دی گئی حمد کو غور سے سننا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے سننا ہے۔ سننے کے بعد بولنے کا کام کس طریقے سے کرنا ہے؟ وہ بولنا ایسا ہے کہ آپس میں بات چیت کے ذریعے سے ساتھیوں کو بتانا ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا بیان ہے، اور یہ بولنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وہ شکر کیا ہے؟ الحمدللہ کی صورت میں۔ تو یہ تینوں چیزیں ہو چکی ہیں، یعنی آپ نے حمد کو سننا ہے، سننے کے بعد اس حمد کو بولنا ہے اپنے ساتھیوں میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی انعامات پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد طلبہ آپس میں بات چیت کرنے کے بعد نظم میں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مختلف نعمتوں کے بارے میں درست تلفظ اور لب و لہجے کے ساتھ بیان کریں۔ یعنی آپ نے حمد کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تخلیق کردہ مختلف نعمتیں ہیں، آسماں ہیں، زمین ہے، ان کے بارے میں
ایک سرگرمی کرنی ہے، ایک پریکٹس کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ان الفاظ کے درست تلفظ اور لب و لہجے کو آپس میں بیان کرنا ہے۔ پڑھنے میں دی گئی نظم کا مفہوم اپنے اساتذہ سے سمجھ کر درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے زبانی جواب دیں اور نظم کا عنوان بھی لکھیں۔ اب نیچے جو دی گئی نظم ہے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں، پھر اپنے اساتذہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے کر کے دکھاؤں گا۔ جس نے یہ چاند تارے پیدا کیے ہیں سارے اور آسمان سے جایا میرا خدا وہی ہے، دنیا کے اس چمن میں جس کی عنایتوں سے ہر پھول مسکرایا میرا خدا وہی ہے، سب بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے بزمی، ہم جس کی ہے رعایا میرا خدا وہی ہے۔ اب آپ نے اس نظم کو سنا، اس نظم کو سننے میں آپ نے تلفظ کی ادائیگی بھی دیکھی، اس کی روانی بھی سنی، تو اس طریقے سے آپ نے خود درست تلفظ کے ساتھ اور روانی کے ساتھ اس نظم کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے جو سوالات ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں گے۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ چاند اور تاروں کو کس ذات اقدس نے پیدا کیا؟ تو اس کا جواب ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے۔ دوسرا سوال ہے پھول کے مسکرانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ پھول کے مسکرانے سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ خوشی ہے، حیات ہے، زندگی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ شاعر نظم میں رعایا کسے کہہ رہا ہے؟ شاعر نے نظم میں رعایا کسے کہا ہے؟ تو رعایا کون ہے؟ یعنی مخلوق ہے، انسان ہے۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ اس نظم کا عنوان کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس نظم کے اندر اللہ رب العزت کی حمد کو، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس کا عنوان کیا ہوگا؟ حمد۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اگلے سبق کے لیے ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔